وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبل عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہو میت۔ یہ حدیث پاک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبل عثمان ابن مظعون، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما۔ آپ کو چوما، کب چوما؟ وہو میت، جب وہ وصال فرما چکے تھے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حضرت عثمان جو معروف ہیں حضرت عثمان غنی، وہ نہیں ہیں، وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ تو ان کا وصال ہو چکا تھا، قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے بعد ان کو چوما۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ لیں بھی آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی میت کو چوما، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب چوما وہ ہوا یبکی، اور حضور چوم بھی رہے تھے، حضور رو بھی رہے تھے، اور روتے ہوئے حضور علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا۔ اور آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب آپ چوم رہے تھے اور رو رہے تھے، دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ عثمان، حضور علیہ السلام کے آنسو حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر گر رہے تھے، یعنی آپ اتنا رو رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ چہرہ حضرت عثمان بن مظعون پر گرے۔ یہ صحابہ نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس منظر کا مشاہدہ کیا اور ملاحظہ فرمایا۔ تو حاضرین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ میت غسل سے پہلے بھی پاک ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل سے پہلے چوما۔ اور دوسرا، چومنے میں حضرت عثمان بن مظعون کا مقام سامنے آتا ہے کہ جن کو حضور چوم بھی رہے ہیں اور ان کی محبت میں رو بھی رہے ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ حضور سے محبت نہ کریں۔ تو حضرت عثمان کا کیسا مقام ہے بھی، حضور کے آنسو، حضور کا رونا، یہ حضرت عثمان کے ایمان کا جو کمال ہے اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ آئی بھی، اپنے کسی پیارے عزیز خونی رشتہ دار دوست کی جدائی پر، اس کی وفات پر آنسوؤں سے رونا جائز ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تھوڑا سا اس ضمن میں کہہ دوں کہ حضرت عثمان بن مظعون یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ان کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں بھی کبھی آپ نے زندگی میں شراب نہیں پی، یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور یہ صاحب ہجرتین بھی ہیں، یعنی انہوں نے پہلی ہجرت مکے سے حبشہ کی اور پھر مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ تو دو ہجرتوں والے صحابہ کا اسلام میں خاص مقام تھا، تو یہ اعزاز ان کو بھی حاصل تھا۔ اور پھر حضرت عثمان بن مظعون، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی قبر پر قبہ بنایا گیا، یا آپ کہہ لیں مقبرہ بنایا گیا، اور وہ صحابہ کی موجودگی میں بنایا گیا۔ تو اب بعض اہل اللہ کی قبروں پر جو ہم قبہ یا مزار بناتے ہیں تو اس کی بیس بھی یہی ہے، اور یہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا، بلکہ صحابہ نے ہی کروایا۔ تو پھر آج بھی یہ اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھیے گا اس قبے کا، اس گنبد کا فائدہ صاحب قبر کو نہیں ہوتا، زائرین کو ہوتا ہے، یہ اس نیت سے ہونا چاہیے۔ اور اس پر جو میں آخری بات کہنی چاہ رہا ہوں وہ یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دفن فرمایا اپنے ہاتھ سے سرکار نے ان کو لحد میں اتارا، اور جب قبر مکمل ہو گئی نا تو حضور علیہ السلام نے ان کی قبر کے سرانے ایک پتھر رکھا. کیا بلا کہہ رہا ہوں؟ ایک پتھر رکھا. اچھا وہ پتھر کتنا تھا؟ وہ خاصا بڑا پتھر تھا. کتنا بڑا تھا؟ صحابہ کے اس قول سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. صحابہ فرماتے ہیں ان کی قبر پر جو حضور علیہ السلام نے پتھر رکھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم میں ایرا غیرہ تو اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا. فرماتے ہیں ہم میں جو پہلوان ٹائپ آدمی تھا وہ اچھل کر اس سے اوپر گزر سکتا تھا، اور وہ بھی عام انداز میں نہیں، اچھل کر گزر سکتا تھا. تو اتنا بڑا پتھر تھا جو حضور نے ان کی قبر کے سرانے رکھا. رکھا کیوں؟ کئی حکمتیں ہوں گی میرے آقا علیہ السلام کے نگاہ پاک میں، مگر مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے سرکار نے ان کی قبر کی نشانی رکھی، ان کی قبر کی نشانی رکھی. تو آج ہم بھی، پتھر بھی تو پختہ ہوتا ہے نا، تو آج ہم بھی قبور کی نشانی قائم رکھنے کے لیے ان پر کوئی پختگی کا ماحول بناتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اور جو پچھلے آنے والے ہیں ان کے لیے یہاں آ کر دعا کرنے کے مواقع میسر رہیں اور نشانی آخر تک قائم رہے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا سمجھاتی ہے. اللہ روح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.